اس کو عربک نہیں آتی تھی ہرقل کو، تو اس نے ترجمان کو بلایا اور اس نے ترجمہ کیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ ترجمان ایک تھا، ٹھیک ہے، اس نے جو بھی ترجمہ کیا اس پر یقین کیا ہرقل نے کہ ٹھیک ہے یہ بات صحیح بتائی ہے اس نے۔ تو امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی جو کہ بھروسے کے قابل ہے، اگر وہ آپ کو بہت اہم بات بتاتا ہے تب بھی وہ قابل قبول ہے۔ ہم اس وقت یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں 2 لوگ آ کر بتائیں، اس کی تصدیق کریں تب ہم اس کو قبول کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گواہی دینے میں گواہی جو ہے وہ 2 مردوں کی ہے، 2 مسلمان گواہی دیتے ہیں، یا ایک مسلمان مرد اور 2 عورتیں گواہی دیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی اہم خبر کوئی لاتا ہے تو پھر کیا اس میں بھی ہمیں 2 لوگ دیں جب ہی قبول کریں گے یا ایک سے بھی لے لیں گے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، اور اس سے فقہی اختلافات بہت سے ہوئے ہیں علماء میں، کیونکہ بہت سی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پہنچی جو صحیح احادیث تھی، مگر ان کی سند میں کہیں پر ایک راوی تھا صرف، ٹھیک ہے، اور اس راوی نے آگے بیان کیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سند میں کہیں سے صرف ایک ہی آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا وہ حدیث قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو اس اختلاف کی وجہ سے بہت سے فقہی مسائل ہوئے، چونکہ ایک مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے جس میں صرف ایک آدمی، ایک راوی ہے، تو اب اگر کوئی فقہی امام جو ہے وہ اس مسئلے کی دلیل اس حدیث کو چھوڑ کر کہیں اور سے لے گا تو پھر شاید اس کی جو فقہی مسئلہ جو اس نے ثابت کیا وہ صحیح نہ ہو، کیونکہ اگر صحیح حدیث میں مسئلہ واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے لیکن وہ اس حدیث کو نہیں لیتا اور کہیں اور کسی اور آیت اور کسی اور حدیث سے انڈائریکٹ وے میں وہ غور و فکر کر کے کہیں سے مسئلہ ثابت کرتا ہے، تو وہ مسئلہ اس کا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح مسئلہ نہ ثابت کرے اور وہ صحیح فقہی رولنگ نہ ہو۔ تو اس وجہ سے یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم سوچتے ہیں کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ ایک ترجمان کی بات مان لی تو ہمیں امام بخاری نے کیوں اس سے یہ مسئلہ بنایا؟ تو کیونکہ امام بخاری یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے اپنے زمانے میں کہ کچھ جو فقہی مسائل نکالتے ہیں کچھ امام ان حدیثوں کو قبول نہیں کرتے جس کی سند میں صرف ایک ہی راوی ہے، تو وہ اس کے مقابلے میں کہیں اور کسی اور حدیث کو دلیل بناتے ہیں جس میں وہ مسئلہ واضح طور پر ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس اختلاف کی وجہ سے امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا اپنا موقف یہ ہے کہ وہ اگر ایک آدمی بھی اگر صحیح خبر دیتا ہے، بڑی اہم خبر دیتا ہے، مگر وہ قابل قبول ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک ثقہ پرسن ہے، ثقہ ہے، سچ بولنے والا ہے، ثقہ راوی ہے، تو ہم اس کی حدیث کو قبول کریں گے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ثابت کیا۔ اور دیکھیں کبھی کبھی ہمیں حیران ہوتے ہیں نا کہ امام جیسے موسٹلی تو ہم 4 اماموں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، حالانکہ بہت سے امام نکلے، بہت سے فقیہ نکلے، تو ان 4 کی زیادہ مشہور ہوئی ان کی فقہ، تو ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ کیوں ان میں اتنا اختلاف ہے، ان کے مسائل بتانے میں اختلاف کیسے ہو گیا جبکہ سارے لوگ حدیث اور قرآن سے ہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک سمجھ لے کہ 3 امام ہیں جنہوں نے اس حدیث کو قبول کیا جس سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے، جس میں صرف ایک ہی راوی ہے مگر مسئلہ واضح طور پر ثابت ہے کہ ہاں یہ کام کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے۔ لیکن جس امام کا یہ قاعدہ ہے کہ میں اس حدیث کو قبول نہیں کروں گا، ترجیح نہیں دوں گا جس میں ایک راوی کہیں سے ایک راوی رہ گیا ہے، اس کو میں نہیں صحیح مانوں گا یا اسٹرانگ نہیں مانوں گا، پھر اس نے کسی اور طرح سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈا، غور و فکر کیا، دائیں بائیں سے معاملات حل کیے، تو اس کا پھر مسئلہ ڈیفرنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں کہ تم اولو الامر کی بات مانو، تمہارے جو مذہبی پیشوا ہیں، تمہارے جو امام ہیں، تمہارے جو بڑے ہیں، ان کی بات مانو، ٹھیک ہے، لیکن اگر جہاں اختلاف ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹو، ٹھیک ہے۔ اور اس سے کیا مطلب ہوا کہ جہاں اختلاف ہے تو پھر ہم کوشش کیا کریں کہ ہم جانیں کہ قرآن اور حدیث میں کہیں اور صحیح دلیل موجود ہے جو ہمارے اس مسئلے کا حل ثابت کرتی ہے، کیا کوئی اور امام ہے جس نے، ہم پھر سارے امام کی دیکھیں گے کہ کس نے جو مسئلہ ثابت کیا وہ کس حدیث کی بیس پر کیا اور وہ حدیث کس درجے کی ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، کیا ہے۔ تو مگر اس کے لیے تھوڑا سا علم چاہیے ہوتا ہے